بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ آج تشریف لائے. جو اس مسلط شدہ امپورٹڈ حکومت کی فاشزم اور بربریت کی ایک روایت چلی آ رہی ہے، آج ہم نے اس کا ایک اور ثبوت جو ہے وہ دیکھا، اور وہ ہمارے حلقے PP 167 جہاں سے شبیر گجر صاحب ہمارے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. صبح کے 3 بجے وہاں پہ جو نون لیگ کا لوٹا امیدوار ہے نذیر چوہان، وہ ذاتی طور پہ ان کے مرکزی دفتر کے باہر خود پہنچا 15 سے 20 مسلح افراد کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ، اور مرکزی دفتر کو بند کرنے کی اس نے ڈیمانڈ کی اور کہا کہ یہاں سے ساری فلیکسز اٹھاؤ اور سارا فرنیچر جو ہے وہ اٹھاؤ اور یہ دفتر بند کرو. 45 منٹ کے قریب وہاں پہ اسے گفتگو ہوتی رہی. وہ جو کارکن وہاں پہ اس وقت صبح کے 3 بجے موجود تھے وہ بتاتے رہے کہ یہ ہمارا مرکزی دفتر ہے اور ہم یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے اپنا مرکزی دفتر بنایا ہوا ہے، باقی جماعتوں نے بنایا ہوا ہے، ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. صبح کے 3 بجے ہیں، آپ گھر جائیں، آرام فرمائیں اور صبح کیمپین کریں. آپ کو اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اتنے زیادہ مسلح افراد اور پولیس ہمارے مرکزی دفتر میں آ گئے اور کہہ رہے ہیں اسے بند کرو. جب وہ نہیں مانے کارکن ان کی بات، تو وہ مسلح افراد دفتر کے اندر داخل ہوئے غیر قانونی طور پہ، جس کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ابھی میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. جب اس غیر قانونی طور پہ وہ دفتر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی، فلیکسز اتارنا شروع کی، کارکنوں نے جب وہاں مزاحمت کی اور انہیں روکا، تو مسلح افراد جو نذیر چوہان صاحب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. اس فائرنگ میں شبیر گجر صاحب کے بھتیجے اور خالد گجر صاحب کے جو بیٹے ہیں، عاطف صاحب، عادل صاحب، ان کے سر میں گولی لگی. نشانہ لے کے ان کے سر میں گولی لگی، جس سے اللہ نے ان کی جان بچائی، لیکن وہ زخمی ہیں اور اس وقت ہسپتال میں ہیں. اور ایک اور ان کے بھتیجے جو ہیں ان کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اور اس کے بعد جب کارکنان وہاں پہ زیادہ اکٹھے ہوئے تو نذیر چوہان صاحب اس رات کی تاریکی میں ایسے بھاگے اس وقوعے سے جیسے چور چوری کرنے کے بعد بھاگتا ہے. وہ بھی ویڈیوز ہمارے پاس ساری موجود ہیں. پولیس ان کے ساتھ موجود تھی. صبح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرچہ دائر ہو جائے. ابھی تک پولیس نے ان کا پرچہ دائر کیا ہے جھوٹ پہ مبنی، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارا ویڈیوز ایویڈنس سے ہم اس کو نلیفائی کریں گے. ہمارا پرچہ ابھی تک دائر نہیں ہوا کیونکہ پولیس ان کے ساتھ آئی تھی حملہ کرنے کے لیے اور وہ دفتر بند کرانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بربریت اور فاشزم کی یہ نئی روایت اس حکومت نے شروع کی ہے کہ جبر کے ساتھ اپنے حکومت کو، اپنے آپ کو مسلط رکھے. یہ جو بیرونی کٹ پتلیاں ہمارے اوپر مسلط ہیں، عوام سب دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جس دن بیلٹ بکسے کھل گئے، بات انتخابات پہ چلی گئی، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ بیرونی قوت کے ذریعے آئے، عوام کے ذریعے نہیں آئے. عوام سے یہ گھبراتے ہیں اور یہ مسلح افرادوں کو اپنے حریف کے مرکزی دفتر لے جانا، اس کے اندر گھسنا، وہاں فلیکسز اتارنا، وہاں پہ فائرنگ کرنا، کینڈیڈیٹ کے عزیزوں کو زخمی کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگل کا جو قانون اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر پولیس کا پرچہ نہ کاٹنا، پولیس کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا موقع کے اوپر اور ان کی حمایت کرنا، یہ ایک نئی ریت آ چکی ہے. میں اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ اس پہ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے آپ ساروں کو ڈیٹیلز تو پتہ چل گئی. اس سے زیادہ افسوسناک کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے، یعنی 25 تاریخ کے بعد جس طرح کا ایک ظلم کا دور شروع ہوا ہے وہ مسلسل آگے چل رہا ہے. الیکشن بہت ضروری ہے ان 20 سیٹوں کی، اور ان 20 سیٹوں کی الیکشن کے اوپر ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے ان سے سب سے منکر ہے اور ہرگز ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جائے، ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جائے، ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جائے اور کسی طریقے سے اس سلسلے کے اندر یہ رکاوٹیں پیدا کریں. نذیر چوہان کا رات کو آنا، پولیس کے ساتھ آنا اور مسلح افراد کے ساتھ آنا اور پھر ہمارے دفتر پہ آنا،
یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اس کے دفتر پہ گئے، وہ ہمارے دفتر پہ آیا، جو لڑائی جھگڑا کیا اس نے ہمارے دفتر پہ آ کے کیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت بالکل اس وقت جنگل کا قانون بالکل صحیح کہا حماد نے کہ جنگل کا قانون ہے، حملہ بھی آپ ہم پہ کریں، لڑائی بھی آپ ہمارے دفتر میں کریں اور ایف آئی آر بھی ہم پہ لکھیں. یہ تو پہلی دفعہ وہی والا حال ہے نا، گاڑی آپ میری توڑیں، ڈنڈے آپ مجھے ماریں، گولی اس پہ چلائیں، اس کے اوپر ٹیئر گیس پھینکیں، پھر ہمارے پہ دہشت گردی کا پرچہ کریں گے. یہ کام ہو رہا ہے آج کل، اور میرا خیال ہے یہ قوم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بھکلائی بھی ہے. بھکلائی بھی اس وجہ سے ہے کہ اپنی طرف سے بڑا ان کا رولا تھا کہ جی گڈ گورننس، وہ تو آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہو گیا کہ گڈ گورننس کیسی ہے. پیٹرول کی قیمت جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی، بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی، گیس کی قیمت کہاں سے، اس وقت مہنگائی جو ہے عروج پہ ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں. ہر روز آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بھکلاہٹ کے اندر. اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ 20 سیٹیں خود بخود بتا دیں گی کہ اصل میں حکومت کس کی تھی. یہ جو لوٹے نکلے تھے ہمارے پاس سے، اور ان جو لوٹوں نے جا کے وہاں ووٹ دی تھی، ان لوٹوں کی ووٹ کے اوپر اس وقت ڈپینڈنٹ ہے حمزہ شریف کی حکومت. اس کی تو میجورٹی ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ انشاءاللہ جو عوام میں تاثر ہے، عوام نے نکلنا ہے، عوام نے انشاءاللہ ووٹ ڈالنی ہے. اس طرح کے حرکتوں سے یہ عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہراساں کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بندوق گولی، ہمارے ساتھ پولیس ہوگی، ہمارے ساتھ پوری ہم دہشت گردی کے ساتھ نکلیں گے تاکہ لوگوں میں دہشت پیدا کریں، تاکہ لوگ نکل نہ سکیں. تو میں بتانا چاہ رہی ہوں حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لیں، اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. آپ مہربانی کر کے ہمارا ایف آئی آر درج ہو. لڑکا بھی ہمارا زخمی ہوا، سر پہ اس کے گولی لگی، دوسرے کے پیر پہ گولی لگی، اور ہمارے اوپر یعنی الٹا یعنی گولی بھی ایسی کھائی ہے تو نال ساڑھے دے پرچے بھی تسی کرو. مطلب میں تو کہتی ہوں ایک حد ہوتی ہے بے انصافی کی. یہ ظلم کا نظام ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ساری عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اس طرح کی حرکتیں بند کریے، اور ہم انشاءاللہ اپنے سارے وکیلوں کا ہم نے کہہ دیا، ہمارے وکیل گئے ہوئے ہیں. اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ ایف آئی آر درج ہو، اور ایف آئی آر نہ درج ہوئی تو پھر کورٹ میں جائیں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اگر ان کی خام خیالی ہے کہ اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈوں سے خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی گھبرائے گا یا ڈرے گا تو آپ بھول جائیں. میں شبیر ہمارا بچہ ہے، الیکشن لڑ رہا ہے ان کے ساتھ، وہاں جو لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس ساری فوٹیج موجود ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں نے فوٹیج کورٹ میں بھی دکھائی، اپنی بھی فوٹیج دکھائی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو پاس جا کے شکایت درج کر کے، یعنی اسی کو جس نے مجھ پہ حملہ کیا اسی کو منصف بنا دیا. تو اس طرح کی حرکت جو ہے اس سے بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اس وقت عوام میں بہت زیادہ غصہ ہے، تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہماری ایف آئی آر درج ہو. اور انشاءاللہ یہ میں بتا دوں آپ کو، اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت کا خیال ہے کہ ہم کوئی ڈریں گے یا گھبرائیں گے ان باتوں سے، تو بھول جائیں. ہم میں سے کوئی نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے. ہم ایک بہت بڑی مشن پہ ہیں. ہم پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو محکوم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو یہ بوٹ پالش کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، چیری بلاسم والے جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ باہر کی طاقتوں کے نیچے دبے اس وقت مرے ہوئے ہیں، ان کو ہم بتا دیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے اور انشاءاللہ اس کی آزادی کے لیے مسلسل جد و جہد کریں گے. ہر بندہ جو ہے نا وہ یہاں قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ہم تو سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے، یہ آپ نہیں جیت سکتے. آپ جو مرضی ہوچے ہتھکنڈے کر لیں، انشاءاللہ جیت تحریک انصاف کی ہوگی. میں ایک ساتھ یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پولیس کو ہم نے اپلیکیشن دی، ابھی تو ایف آئی آر ہی درج نہیں کر رہے، لیکن ان کے اہلکار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اب آپ میڈیا پہ جائیں گے تو ایف آئی آر ہم درج کر لیں، لیکن دفعات آپ کی مرضی کی نہیں لگائیں گے. اس پہ بھی ہم پہرا دیں گے. اور میں اس پولیس افسر کو جو لاہور میں تعینات ہے اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کے آگے پھڑے مارتا ہے کہ دیکھو تحریک انصاف جو ہے وہ میرے پہ شکایت کاری ہے، اور اس بات پہ مجھے حمزہ سے اور شہباز سے شاباشی ملتی ہے. بیٹے آپ ہی ہم سے سفارشیں کراتے تھے
کہ میری وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کراؤ، میری وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کراؤ، جب ہمارا دور تھا. تو اس لیے یہ پھڑے نہ مارے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو یہ حکومت چند دن کی حکومت ہے. تو تمام جو پولیس افسران پشت پناہی کر رہے ہیں، اس ملک کو فاشسٹ اسٹیٹ، پولیس اسٹیٹ بنانے کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں. اور ہم آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ اتنی آرام سے ختم ہو جائے گا. یہ جو حکومت جو ایک تیلی کے اوپر کھڑی ہے، جس کو نہ عوام کی کوئی حمایت ہے، یہ ہوا کا ایک جھونکا ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ عوام کا رد عمل سامنے آتا ہے تو یہ حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو جی اب سوال یہ بتائیے گا نذیر چوہان صاحب کا بھی موقف ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی گولی لگی ہے، اس میں سر کتنی حقیقت ہے؟ بتائیں جی. خود موجود سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام میڈیا والے دوستوں کا اور اپنے لیڈر حماد اظہر اور ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز کو بلند کیا، ہماری آواز اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ اداروں تک پہنچانے کی کوشش کی. آپ سب کو پتہ ہے جیسے کہ میں رات کو کمپین کر اپنے مین آفس میں آیا 2 بجے کے قریب. اس کے بعد یہ اپنے گنڈے لے کے، سپاہی لے کے، فورس لے کے، ڈولفن کی فورس تھی اس کے ساتھ، پولیس کی گاڑیاں تھیں، آ کے اس نے گنڈا گردی کی، ہماری فلیکسیں اتارنے کی کوشش کی. ابھی بھی ہماری گاڑیاں تھانے میں ہیں، ہمارے لیپ ٹاپ تھانے میں ہیں، ہمارا تمام مٹیریل وہ تھانے میں لے گئے ہیں اور الٹا ہمارے پہ FIR کر رہے ہیں. میرے بھتیجے کو آج جو حماد اظہر صاحب نے بتایا کہ گولی لگی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا. یہ اتنی گنڈا گردی، اتنی یہ ان کے حواس جو پاختہ ہو گئے ہیں، یہ بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، یہ ہار رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں. ان کو کوئی بٹھا نہیں رہا اپنے پاس. ہمیں لوگ چاہ رہے ہیں، ہم سے پیار کر رہے ہیں، ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. ان کی جگہ اب واش روموں میں ہیں. اب انشاءاللہ یہ واش روم میں ہی رہیں گے. اب ہم ان کو 17 جولائی کو بتائیں گے کہ یہ کہاں کی کس چیز کی پارٹی ہے، کہاں تک پہنچے گی. شکریہ. چند روز قبل کراچی کا ایک ضمنی الیکشن ہوا اور ایک کینڈیڈیٹ جیتا آخری چند پولنگ اسٹیشن پہ چند ووٹوں سے وہ ہار گیا، اور کہا یہ گیا کہ جن کے سہارے پہ حکومت قائم ہے انہوں نے انہیں کو جتوا دیا. اب لاہور کے 4 حلقے ہیں اور پنجاب پورے میں 20 حلقے ہیں. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ PTI صرف شکوہ شکایت ہی کرے گی، اور کیا عملی اقدامات کی کیا تیاری ہے؟ اور دوسرے نمبر میں کیا دونوں جماعتوں کی قیادت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ابھی تو الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ تو آخری دن یا الیکشن ڈے پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹنے کو نہیں ہے. اگر آپ کا تیاری تو ہماری، آپ کو پتہ 25 کے بعد خود بخود ہی انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ان کا رویہ کیا رہنا ہے. تو ہم نے تو پہلے 25 تاریخ سے تیاری کر لی ہے. الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہو. اور یہ جتنی دیکھیں، میڈیا سے اہم اس وقت رول کوئی نہیں پلے کر سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، جمہوریت کا دور ہونا چاہیے. اور اگر ہم جی ایک سیکنڈ، یہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر گولی لگی ہے تو ایویڈنس دے گا نا. آپ یہ بتائیے، میرے گھر پہ کوئی بندہ آ کے گولی چلائے اور میرے بندوں کو لگے، اور ڈیفینس میں اگر میں گولی چلاؤں تو قصور کس کا بنتا ہے؟ ایک تو یہ سمپل بات ہے. ایک سمپل بات ہے کہ بھئی میرے گھر پہ تم نے حملہ کیا، میں تو تمہارے گھر پہ نہیں آئے نا، آپ ہمارے دفتر میں آ کے آپ نے حملہ کیا. تو ایویڈنس تو یہی شو کرتا ہے کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے بڑا کچھ کرے گا. پھر اگر آپ نے اگر ہم آپ کے دفتر آ کے یہ حملہ کرتے تو پھر آپ کی شکایت جائز تھی، پھر تو آپ کی FIR بھی جائز تھی. ہم تو آپ کے دفتر گئے نہیں، آپ ہمارے دفتر آئے، آپ نے ہمارے دفتر میں آ کے حملہ کیا، آپ نے ہمارے دفتر کے اندر آ کے فلیکسیں اتاری اور ہمارے دفتر میں ہی گولیاں چلائیں. تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں بنتی. جی نہیں، یہ پاکستان میں سارے ہاسپٹل ہیں. ہاسپٹل میں تو اس کا بچہ نہیں نظر ہمیں آ رہا. باہر نہیں کہیں لے گیا ہوگا رات کو گھنٹے میں جا کے لندن میں علاج کرا رہا ہوں. پاکستان میں تو ایسے آپ کے ساتھ رہے نذیر چوہان صاحب، وہ تو اتنے بہادر نہیں ہیں. ان کے پیچھے کون ہے جو اس طرح کی؟ نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بالکل بہادر نہیں ہیں. اور عموماً ان کو پایا گیا تھا کہ وہ جب ایسے موقع آتے تھے تو بھاگ جایا کرتے تھے، اور کافی مشہور تھے پارٹی میں اس بارے میں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایکچولی پشت پناہی پیچھے سے ان کو ظاہر ہے کوئی حکم آیا ہوئے گا، کوئی پشت پناہی کر رہا ہے. کوئی بندے مروانے والے ہوتے ہیں نا، پمپ کر کے مروا دیتے ہیں لوگوں کو. آپ دیکھیے نا، اس وقت جو انٹیریئر کے ان کے منسٹر ہیں، جو ہوم کے منسٹر ہیں، انہوں نے تو کہہ رکھا ہے، انہوں نے سب کو یہی بتایا ہوا ہے کہ ان کو
اتنا زچ کرو اور ان کو اتنا پریشان کرو اور ان کو اتنا تنگ کرو کہ یہ بھاگ جائیں سب کے سب. تو میں ذرا ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم بھاگنے والے دن نہیں پیدا ہوئے. آپ یہ تماشا لگائی رکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. اندازہ ہو گیا کہ 20 جولائی کو الیکشن کس قسم کا ہوگا؟ 17 کو اور 20 سیٹوں پہ کس قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. کل کا آپ کو آج صبح کا اندازہ ہو گیا, تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں ہماری جو پرائیورٹی ہے پرامن, وہ پرامن رہنے کی ہے, کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے پبلک اس دن بیلٹ باکسوں پہ پہنچے. یہ لوگ چاہتے ہیں, یہ پبلک سے گھبراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس دن رانا ثناء اللہ نے ٹیئر گیس کیوں کی ہے؟ کیونکہ عام لوگوں کو, فیملیز کو ڈرانے کے لیے, اپنی شکل دکھا کے. آپ کو پتہ ہے شکل بھی, تو وہ اپنی شکل دکھائے گا, یہ کرے گا, بڑھ کے ماریں گے, گدڑ بکیاں نہیں ہوتی جیسے, کہ شاید جو پی ٹی آئی کا سلجھا ہوا کراؤڈ ہے, پڑھا لکھے لوگ ہیں, فیملیز ہیں, بچیاں ہیں, یہ شاید ڈر جائیں گی. یہ کل رات والی حرکت بھی چوہان نے اسی وجہ سے کی ہے کہ شاید میں انہیں ڈرا لوں. ان کو پتہ ہے کہ جس دن پبلک بیلٹ باکس پہ پہنچ گئی, انتخاب ہو گیا, ان کی ضمانت ضبط ہو جائے. اچھا ہمارا یہ بتائیے گا, جس طرح واقعہ ہوا ہے رات کو, پولیس آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ہے یا ڈی آئی جی آپریشن, جس پر کیا فوج کی سپرویژن میں الیکشن کا مطالبہ آپ کرتے ہیں؟ 20 حلقے ہیں. نہیں, جو قانون کے مطابق ہے وہ کریں, جو آئین اور قانون کہتا ہے. نہیں, یہ ہمارا مطالبہ کوئی ایسا فی الحال نہیں ہے. اگر آئے گا وہ اس کا فیصلہ ہماری مرکزی قیادت کرے گی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پرامن اور غیر جانبدار اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. بھائی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو پولیس آفیسر آپ کے دور میں سفارش کرواتا تھا کہ ہم اس جگہ ٹرانسفر کریں, ایک تو اس کا نام بتائیں, اور دوسرا اس کا مطلب جو فراغ گوئی کے ذریعے پیسے دے کے ٹرانسفر اور تبادلے ہوتے تھے, اس کا مطلب اس میں کسی حد تک صداقت تو ہے نہیں. یہ تو آپ نے اب ایک بڑا کھینچ کے سوال بنا دیا ہے. وہ جو جس افسر کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو معافیاں مانگتا تھا ہمارے دور میں اور منتیں کرتا تھا کہ مجھے معاف کر دو, میری فلانی جگہ پوسٹنگ کر دو, میری فلانی, اس کی اس لیے پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی, وہ بدنام بڑا تھا. وہ بدنام بڑا تھا. وہ مجھے نہیں پتا, وہ میں نے نہیں دیکھی, لیکن اس کی ریپوٹیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کی کہیں پہ کر سکیں. جہاں وہ پوسٹ ہوتا تھا وہاں سے بدعنوانیوں کی شکایتیں آتی تھیں. مجھے نہیں پتا, بہرحال وہ سمجھ گئے ہوں گے. ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن کمیشن کے آگاہ کیا ہے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے؟ جی بالکل بالکل, ہم نے ہر جگہ درخواست دے دی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس درخواستیں گئی ہیں وہ دھیان رکھیں. اور وجہ یہ ہے صاف شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور اگر وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹیں گے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے میں اور حماد ہم دونوں دو دفعہ ہم الیکشن کمیشن کے دفتر جا چکے ہیں, اور ہم جا کے ان کو بتا چکے ہیں جو مسئلے مسائل ہیں ان کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے اداروں پہ ابھی بھی یقین ہے کہ ضرور ادھر ایماندار لوگ بیٹھے ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ضرور ادھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا. جی مسئلہ, جی سارے ادارے دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا نہ کسی ادارے سے لڑائی ہے نہ کسی. آپ اگر ہماری خدا نخواہ آپ دیکھیں, ہم سویرے لائن لگا کے سارے جا کے کوٹوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, مچل کے جمع کرواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کیا بتائیں, کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں اور ہم وہ کہتے ہیں لا میں بلیو کرتے ہیں, دا رول آف لا از امپورٹنٹ ٹو اس, اس لیے ہمیں جو حکم کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے اس عمر کے اندر آپ سارے یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی بڑی دہشت گرد ہوں گی. تو 3 دہشت گردی کی وہ بھی تو ہم نے جا کے بیلے لی نا, ورنہ تو میں رولا ڈالتی بھئی میں دہشت گرد لگنی ہے تانوں کوئی, میں بندوق لے کے پھر رہی ہیں, کی کر رہی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے آپ لوگ میرے ساتھ تھے جب وہ پولیس آئی تھی اندر, اس میں ہمارے وہ جس کمرے میں ہم پولیس سے ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے, آگے کہتے ہیں جی ویپن کہاں ہے, آپ کے ویپن کہاں ہے. یہ تو شکر ہے آپ لوگ وہاں تھے, تو ورنہ تو کوئی پتہ نہیں اپنی جیب سے ویپن نکال کے مارے رکھ دیتے. تو شکر ہے خدا کا کہ 3-4 اپنے ہمارے آپ کے ہمارے صحافی بھائی وہاں تھے, انہوں نے امیجیٹلی کہا کہ پہلے آپ ہماری تلاشی لے لیں, دیکھ لیں, ہمارے پاس تو ویپن نہیں ہے. تو ان سے ہم جو تو غلط سوچ کے لوگ ہیں ان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہر غلط کام کریں گے. لیکن یہ بات میں بتا دوں آپ کو, سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمیں انشاءاللہ امید ہے ابھی بھی کہ انشاءاللہ عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف ملے گا, اور ہمیں امید ہے کہ
کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے بھی انصاف ملے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی حماد صاحب نے کہا کہ ڈرا دھمکا رہے ہیں، یہ فائرنگ ساری اس لیے کی گئی کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے اس کے متعلق کارکن نہیں، ووٹر کی میں بات کر رہا ہوں، جو ووٹر کارکن ہمارا شعر ہے، وہ ڈر جاتا ہے یا کہیں رک جاتا ہے۔ اگر یہی فارمولا الیکشن ڈے پہ ہی اپلائی کرتے ہیں، 4 حلقے ہیں لاہور کے، اور اس قسم کا میکانزم آپ کی مخالف جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے ہوتا ہے، کہیں فائرنگ کر دی جائے، کہیں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کر دیا جائے، تو آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے، وہ کہاں پہ رکیں گے، اور ادارے کیا نیوٹرل رہیں گے؟ آپ سمجھیں گے کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے کہ ان کو بھی کچھ؟ اچھا، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ ہم نے جو اپنی تنظیم نے تیاریاں کی ہیں، پورے سینٹرل پنجاب سے ہمارے جو سب سے متحرک کارکن ہیں اور وکلاء ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پہ موجود ہوئیں گے۔ تمام جو فیملیز آئیں گی ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی حفاظت کی جائے گی بلکہ مکمل سہولت بھی ان کو میسر کی جائے گی۔ اندر ہمارے پولنگ ایجنٹس وکلاء بیٹھیں گے، باہر ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ کارکن ہوئیں گے، اور کوئی انشاءاللہ تعالیٰ جرت نہیں کرے گا اس دن۔ یہ تو پہلے کی ساری حرکتیں ہیں نا۔ اب وہ چوہان کو پرابلم کیا ہے؟ چوہان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ جدھر جاتا ہے لوگ اس کو اس کا لوٹا کہتے ہیں، کبھی اس کو انڈے مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ باہر نکلنے جوگا نہیں گارڈوں کے بغیر۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ وہ باہر نکلنے جوگا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے کارکن جو ہیں وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے جمعہ پڑھنے کے لیے گیا 2 گاڑی پولیس، جو جمعہ پڑھنے بھی جاتا ہے اللہ معاف کرے تو وہاں پہ لوگ اس کے ہاتھی پڑ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح میں ایسا ماحول بناؤں کہ یا تو الیکشن ملتوی ہو جائے یا کسی طرح لوگ ڈر جائیں میرے حلقے میں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسے نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کورٹ نے تو اسے مسترد کر دیا ہے، اس کی لوٹا کرسی کو عوام نے بھی کر دیا، انشاءاللہ ووٹوں کے ذریعے انتخاب میں بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اب چائے کا بندوبست ہے؟